بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو خوش آمدید۔ میں آپ کی مس حافظہ نورین۔ بیٹا ہم نے پہلے پڑھا وعدے کی پابندی، پھر اس کی ہم نے مشق کی۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے رواداری۔ رواداری کا ہم نے آج سبق مکمل کرنا ہے، اس کے بعد ہم اس کی دیکھیں گے مشق۔ رواداری۔ اب بیٹا رواداری کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں رواداری کو؟ ہاں، عام لفظوں میں، عام زبان میں اگر ہم جو لفظ بولتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نرمی اور تحمل سے بات کرنا، صبر سے کام لیا جائے، اس طرح کر کے نا۔ تو دیکھیں، رواداری کا مطلب نرمی اور تحمل سے پیش آنا، معاملات میں مناسب حد تک رعایت اور لحاظ کرنا، مخالف رائے کو مان لینا اور برداشت کرنا بھی رواداری کے دائرے میں آتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ خود غرضی اور عدم برداشت اسلامی عمل نہیں ہے۔ نہ تو ہمارے اندر خود غرضی ہونی چاہیے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اور نہ ہی ہمیں عدم برداشت، مطلب ہم اپنے برداشت کا توازن کھو دیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اسلام کی طرف سے انفرادی زندگی میں بھی رواداری اور لوگوں کا لحاظ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنے پسندیدہ لوگوں کا تو سب ہی خیال کر لیتے ہیں، لیکن اسلام میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ آپ ایسے لوگوں سے بھی اچھا سلوک کریں جن سے آپ کو زیادہ تعلق یا دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، انسان تو ہے نا، آپ انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نبی آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھتا اسے فائدہ دیتا، تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو، یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ سے کچھ پوچھنے، آپ اسے بجائے اس کے تیوری نہ چڑھائیں، اس نے سیدھے راستے پر اور غلط راستے پر اس نے خود جانا، لیکن آپ اس کو گائیڈ صحیح کریں۔ ان آیات مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شہر کے رئیسوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے کہ مکہ کے رئیس لوگ بہت مغرور اور خود پسند تھے۔ وہ اپنی محفلوں میں کسی ایسے شخص کی موجودگی پسند نہیں کرتے تھے جو حیثیت میں ان سے کم ہو۔ اسی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں آتے تھے کہ وہاں کم حیثیت اور غریب لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ اس محفل میں ایک غریب اور نابینا مسلمان عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا گفتگو کے دوران دخل انداز ہونا پسند نہیں آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ گمان ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، ان کے لیے تو سوال کے بہت سے مواقع ہیں، وہ اپنی تسلی کر سکتے ہیں، لیکن اگر قریش کے سردار مسلمان ہو گئے تو ان کے اسلام قبول کر لینے سے مکہ میں دین پھیلے گا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں یہ آیات نازل ہوئیں۔ رواداری کی بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت انصار اور مہاجرین کی دوستی ہے۔ مدینہ کے انصار نے رواداری کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجرین کو مدینہ میں بسنے میں بھرپور مدد کی۔ اسی طرح میثاق مدینہ اسلامی رواداری کی ایک عظیم دستاویز ہے، جس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مدینہ کے مسلم معاشرے کا حصہ سمجھا گیا۔ جس وقت یہ مادہ ہوا اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور مشرک بھی آباد تھے، جنہیں مذہبی آزادی دی گئی اور کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ ہے رواداری کہ کسی کے اوپر آپ حکم مسلط نہ کریں، بلکہ وہ چاہے تو کام کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ مذہبی رواداری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو تب تک برداشت کریں جب تک ہماری دینی اقدار کو خطرہ نہ ہو۔
جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے مذہب پر اس انداز سے بحث نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہو۔ ہم عیسائیوں، یہودیوں جو غیر مذہب لوگ ہیں، ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ہم ان سے اس طرح بحث نہیں کر سکتے کہ ان کی دل آزاری ہو، ہمیں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ قرآن میں فرمایا گیا اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو ہم کتابیں تم پر اتری، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جیسے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید مانتے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہم سب کو ہیں، لیکن ہمیں کس کتاب کے ذریعے راہ ہدایت پر لایا گیا؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ اسی طرح قرآن میں بت پرستوں کو بھی ان کے عقائد کے حوالے سے برا کہنے سے منع کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھا کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، ان کے خدا جو نعوذ باللہ جن کو وہ مانتے ہیں، غیر مذہب لوگوں کی جن کو وہ مانتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، بت پرستوں کی جو پوجا کرتے ہیں، ہم اگر ان کو برا بلا کہیں گے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے خدا کو بھی برا کہیں، اس لیے اس چیز سے بھی بچا جائے۔ رواداری سے ہم کیا سیکھتے ہیں بچوں؟ رواداری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ایک تو نرمی اور تحمل سے کام لیں، دوسری بات یہ کہ ہم اپنا برداشت جو ہے اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ہم دوسروں کو اس کی بات سن کر ایک ہی دفعہ غصے میں نہ آ جائیں بلکہ برداشت اپنے اندر لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ ہماری مذہبی رواداری یہ نہیں ہمیں سبق دیتی کہ ہم دوسروں کی دل آزاری کریں، چاہے وہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، چاہے وہ مذہبی ہمارے معاملات ہیں، ہم دونوں معاملات میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہم نے سیکھا کہ ہم مشرک کے جو ماننے والے ہیں بت پرستوں کو ہم برا بلا نہیں کہیں گے، یہ خدا نہ خواستہ کہ وہ پھر ہماری باتیں سن کر کے ہمارے خدا کو بھی برا کہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں رواداری کے کیا معنی ہیں۔ یہ سوال آپ کو میں دکھاتی ہوں، اس کے جوابات بھی ساتھ۔ رواداری کے کیا معنی ہیں؟ رواداری کا مطلب ہے نرمی اور تحمل سے پیش آنا۔ اس کے بعد آپ کے والدین رواداری کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے والدین ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہم سے تحمل سے پیش آتے ہیں اور ہمیں اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، اس طرح ہمارے والدین ہمارے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال تھا، آپ اپنے ہم جماعت سے رواداری برتیں گے، کیسے برتیں گے؟ آپ اپنے ہم جماعت سے رواداری کیسے برتیں گے؟ یہاں پر کیسے نہیں لکھا ہوا تو یہاں پر کیسے بھی ہے بیٹا۔ آپ اپنے ہم جماعت سے رواداری کیسے برتیں گے؟ ہر بچے نے اس کا جواب اپنے الفاظ میں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ہم جماعت سے کیسے رواداری برتیں گے؟ اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے، اس کی بات سن لیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے، اس طرح کر کے آپ نے خود اس کے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 سوالوں کے جواب جو ہیں آپ نے اپنی بک کے اندر آپ نے لکھنے ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کی اگلی مشق کے حصے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ دیکھیں بیٹا، ادھر نوٹسز میں آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو 3 سوالوں کے جواب تھے کیسے برتیں گے، اس کے بعد ہے قرآن نے مذہبی رواداری کے بارے میں کیا تعلیم دی، یہ بھی آپ نے کرنا ہے ساتھ ہی۔ یہ دیکھیں قرآن نے مذہبی رواداری کی تعلیم دی ہے، آپ نے کیا سیکھا اور دیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ دین میں جبر نہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن نے مذہبی رواداری کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، تو صرف ایک ہی لائن میں آپ کو جواب دے دیا گیا ہے کہ دین میں جبر نہیں۔ دوسرا دیکھیں، مذہبی رواداری کو ہم تب تک برداشت کریں جب تک ہماری دینی اقدار کو خطرہ نہ ہو۔ یہ 2 لائنیں آپ کی۔ ٹھیک ہے، اب بیٹا چونکہ ہمارا لیکچر 1 دن کے بعد ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہ مشق پوری کروائی جا رہی ہے۔ آپ آسان ہے بالکل سوال، اگر آپ اچھے طریقے سے آپ 10 منٹ اگر آپ پڑھائی کر لیں نا اس کی، تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اور آپ کو یاد کرنے بھی نہیں پڑیں گے۔ اگلا سوال دیکھیں،
آپ اپنا کوئی واقعہ لکھیں کہ آپ نے کیوں اور کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا. یہ آپ کو جواب میں دیکھیں کہ میں ہمیشہ ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. میں ہر کسی کی غلطی کو برداشت کر کے رواداری کا مظاہرہ کرتی ہوں کہ بعد لوگ مجھے غلط نہ سمجھے اور میں برداشت کرتی ہوں کہ مجھے لوگ غلط نہ سمجھے، اس لیے میں برداشت کر لیتی ہوں. یہ آپ بیٹا ضروری نہیں ہے آپ نوٹسوں کے ہی پابند ہیں. بیٹا اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، خود سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہ تیسرا سوال تھا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے خود کرنا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا کہ آپ اپنے ہم جماعت سے رواداری کیسے برتیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر جواب دیا بھی ہوا ہے. سب سے پہلے کہ میں اپنے ہم جماعت کی غلطی کو برداشت کر کے رواداری کا مظاہرہ کروں گا یا کروں گی. یہ آپ اپنا خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 سوال تو آپ کے خود سے لکھنے والے ہیں. باقی رواداری کا معنی دیا ہوا ہے اور آپ کے والدین رواداری کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں، ایک یہ سوال ہے. اور قرآن نے مذہبی رواداری کے بارے میں کیا تعلیم دی. یہ امپورٹنٹ ہے سوال بچے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنی بک کے اندر ہی بیٹا آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے پھر مجھے چیک بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ خیرہ.